کہ جس طرح ان کے دیگر سارے ہتھیار ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ بزرگان دین علماء کرام کی کتابوں کے حوالے پڑھیں گے، عبارت پڑھیں گے اپنی طرف سے، کئی جگہ پہ تو اس طرح کریں گے کہ یہ عبارت غلط پیش کریں گے، اور کئی جگہ پہ عبارت اپنے طور پر صحیح پیش کریں گے لیکن اینڈ میں جا کر کچھ نہ کچھ کھا جائیں گے۔ یہ اس طرح ان لوگوں کا طریقہ کار ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کہہ سکیں دیکھیں وہ آپ کا فلاں ولی ہے، دیکھیے آپ فلاں عالم دین کو مانتے ہیں، دیکھیے وہ فلاں کتنا بڑا گزرا ہوا ہے، اس نے اس طرح جناب اس طرح کی بات کی ہے کہ اجراء نبوت ہو سکتا ہے، نبوت بعد میں بھی جاری رہ سکتی ہے، جب تمہارے بڑے نے اس طرح کہہ دیا، فلاں شخصیت نے اس طرح کہہ دیا تو بھائی تم کیوں نہیں مانتے؟ اچھا یہ چیزیں میں یہاں سے پڑھوں گا، آپ کے سامنے کتاب میرے سامنے ہے، میں اس کے یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس عقیدے کے اوپر امت مسلمہ متفق ہو، جس عقیدے کے اوپر امت مسلمہ متفق ہو، جو عقیدہ شروع سے چلتا آ رہا ہو، اگر اس کے خلاف کسی کتاب میں کوئی بات ملتی ہے، اگر اس کے خلاف کسی کتاب میں کوئی بات ملتی ہے، اگر تو وہ بات ایسی ہے کہ جو ہمارے مسلمہ عقیدے کے خلاف جا رہی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کتاب لکھنے والا وہ کون ہے۔ اگر تو کتاب لکھنے والا ہمارا مسلمہ بندہ ہے، بڑی شخصیت ہے، عالم دین ہے، جو مسلمہ بزرگ جو خود اس عقیدے اس نظریے کے بارے میں ہمیں پہلے ہی بتا چکے ہیں، انہی کے بارے میں بات غلط آ رہی ہو تو اب کیا کریں گے ہم کیا کریں گے؟ ہم پہلی بات تو یہ جو امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت آپ نے ہمیں اصول دیا کہ ایسی صورت پر عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ کتاب میں تحریف کی ہوئی ہوتی ہے، کہ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا جناب کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، جس نے جہاں پہ دل کیا جو دو چار جناب لفظ بڑھائے کتاب میں تھوڑے سے شامل کر دیے، جناب آگے وہی نسخہ بڑھا دیا اور پھر جناب کہنا بعد میں کہہ دینا کہ دیکھیں جی جناب فلاں بزرگوں نے اس طرح لکھ دیا، حالانکہ اگر ان کی دوسری کتاب دیکھتے ہیں تو اس دوسری کتاب میں اس کے مخالف بات مل جاتی ہے، جو بعد والی کتاب ہوتی ہے اس میں اس کے مخالف بات مل رہی ہوتی ہے، جنہوں نے اس نظریے کی حفاظت کی ہوتی ہے، جس نظریے کو انہوں نے محفوظ طریقے سے بیان کیا ہوتا ہے، اسی کے مخالف اگر پہلی کتاب میں مل رہا ہے لہذا ہم اس کو باطل کر دیں گے، ہم اس کو سائڈ پہ کر دیں گے۔ یہ پہلا اصول میں نے آپ کو کیا بیان کیا کہ بھائی اگر کسی کتاب میں یہ بات ملے اور وہ بھی وہ ہمارے بڑے عالم دین جو اس چیز کا پہلے دفاع کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئی بات کے مخالف چیز مل رہی ہو تو پھر ہم کیا سمجھیں گے کہ یہاں پہ کوئی دو نمبری ہوئی ہے، کتاب جنہوں نے چھاپی ہے نا، جنہوں نے چھاپی انہوں نے کوئی اپنی طرح سے کوئی نہ کوئی دو نمبری کی ہے۔ پہلا اصول میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اگر وہ کتاب ہی کسی ایسے بندے کی جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے یا ہم اس کو کوئی اپنا بڑا نہیں مانتے، اگر اس طرح کی کتاب ہے تو پھر جہاں وہ مصنف ہے وہیں پہ وہ کتاب ہے، ہم نہ اس مصنف کو مانتے ہیں نہ اس کتاب کو مانتے ہیں۔ اچھا تیسری بات، بھئی اگر ان چیزوں میں سے بھی نہیں ہے، عبارت موجود ہے ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں کوئی عبادت اس طرح کی موجود ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ بھئی ان کے نزدیک یہ جو انہوں نے لفظ یہاں پہ ذکر کیے ہیں، انہوں نے آیا اس کی کوئی مراد بھی کسی جگہ پہ واضح کی ہے، کوئی اپنی طرح سے یہ بتایا کہ یہاں پہ میری مراد کیا ہے، یا یہ ویسے ہی لفظ آ گئے ہوئے ہیں؟ اگر تو جناب ویسے ہی لفظ آ گئے ہوئے ہیں تو پھر ہم اس کی کچھ نہ کچھ تعویل کریں گے، اور اگر انہوں نے کچھ نہ کچھ مراد واضح کی ہوئی ہے تو پھر ہم ان کی مراد کے مطابق تشریح کریں گے، ان کی مراد کے مطابق۔ اب میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی میرے سامنے سوال کرتے ہیں تو میرے جو آپ کا سوال ہوگا اس کا جواب صحیح طریقے سے میں دے پاؤں گا، یہ نہیں کہ نصیر بھائی دے دیں یا کلیم اللہ صاحب تشریف فرمائیں یہ اس کا صحیح جواب دیں۔ صحیح جواب جو آپ میرے اوپر سوال کریں گے، بات میں نے کی، اس کا صحیح جواب اپنے انداز سے میں دے سکتا ہوں، تو جو مصنف نے اپنی بات کی مراد واضح کی ہے پہلے ہم اس کو لیں گے، اور اگر ان کی مراد نہیں ملتی تو پھر ہم جناب اپنی طرف سے اس کا معنی بیان کریں گے کہ یہ بزرگوں نے جو کہا ہے اس کی مراد کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے، اس لحاظ سے ہم اس کو واضح کریں گے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے موٹے موٹے اصول رکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں، لیکن مین جو سمجھنے والی باتیں تمہیدی طور پر وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب دیکھیے مرزائی لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے یہ آدھی بات لیتے ہیں اور آدھی بات چھوڑ دیتے ہیں، ادھر کی بات لیتے ہیں ادھر کی چھوڑ دیتے ہیں،
جناب اپنا مطلب اپنا معنی جناب جہاں سے ان کا الو سیدھا ہو وہی نکالنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. جن کے یہ حوالے دیتے ہیں ان میں سے ایک نام شیخ محی الدین ابن عربی. کیا نام ہے؟ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ کی تعالی علیہ. بہت بڑے اللہ پاک کے ولی گزرے ہیں. یہ ان کا حوالہ دیتے ہیں. یہ ان کی قندیل صداقت جو کتاب ہے مرزائیوں کی، اس میں انہوں نے کیا کہا کہ دیکھیے جی کہ خود شیخ ابن عربی رحمت اللہ کی تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر جو آ کے نبوت ختم ہوئی ہے، آپ پر جو آ کر نبوت بند ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام کے بعد جو نبوت وہ جاری نہیں رہ گی. کہتے ہیں شیخ صاحب نے لکھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کسی کو شریعت والا نبی نہیں بنایا جائے گا، کسی کو شریعت والا نبی نہیں بنایا جائے گا، بلکہ شریعت کو چھوڑ کر ویسے منصب نبوت بندے کو دیا جا سکتا ہے. میں اس کو مزید آپ کو واضح کرتا ہوں. ایک کہنے کا مقصد یہ جناب مرزائی قادیانی اپنی طرفوں پیش کی کر رہے عبادت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ آپ دی، اور آپ دی عبادت پیش کر کے سانو یہ سمجھانا چاہتے کہ دیکھو تواڈے بزرگ محی الدین ابن عربی گزرے نے، انہوں نے اپنی کتاب اے گل لکھی ہے. کیڑی گل جناب؟ کہ دیکھو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑی نبوت بند ہوئی ہے او دے تو مراد او نبوت ہے کہ جہدے اندر شریعت جاری کیتی جاندی، احکام دسے جاندے نماز دے بارے، روزے دے بارے، او نبوت بند ہوئی ہے. باقی نبوت ملنا بند نہیں ہوئی، نبوت اودا ہی برقرار ہے. اے انہیں چک کے عبادت لائی ساڈے بزرگاں تو، انہوں نے عبادت چک کے اپنے کو غلط مطلب کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو جی شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ کے تعالی علیہ انہوں نے جناب اس چیز نو واضح کیتا تے سانو من لینا چاہیے. دیکھو جدو انہوں دے بڑے بزرگ نے یہ گل کر لئی تے پھر باقیاں نو منن چ جناب کی آ رہی، بقیہ کیوں نہیں مانتے؟ ہن جناب یہ وضاحت میں تواڈے سامنے عرض کرتا ہاں کہ دیکھو شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ دی کتاب دا حوالہ دیتا گیا، جبکہ خود شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ نے اس تو مراد کی لیا. حضرات آپ دی واضح طور تے دیگر کتاباں میرے سامنے اپنیاں موجود نے، آپ حوالہ جات موجود نے جناب. انہاں وچ واضح طور تے انہاں نے کی مطلب واضح کیتا اپنا وہ بعد وچ میں انشاءاللہ عرض کراں گا، لیکن پہلے آپ نے جڑی یہ مراد لئی ہے وہ مراد میں تواڈے سامنے رکھ دینا. آپ نے خود اپنی کتاب دے اندر اس چیز نو واضح فرمایا، فرمانے نے کہ لوگوں اس جگہ تو مراد میری اے وی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد بھی جڑا سلسلہ جاری رہے گا او نبوت نہیں جڑی اصل نبوت ہے، جڑی اصطلاحی نبوت وہ نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک دل دے اندر کوئی نہ کوئی گل ڈالتا ہے. اللہ پاک ساڈے دلاں دے اندر کوئی نہ کوئی گل ڈالتا ہے. فرماتے ہیں کہ اے دل وچ گل دا ڈالنا اے جاری رہے گا، دل دے وچ گل دا ڈالنا اے جاری رہے گا، اے مسلسل جاری رہے گا. یہ تے تواڈے دلاں چ بھی آندی ہے گل، میرے دل چ بھی آندی ہے. یہ بھائی ساڈی کی تخصیص، یہ تے ہر شے دے دل وچ کوئی نہ کوئی گل آ رہی ہوندی. اگر تسی جانوراں چ چلے جاؤ، جانوراں بھی کسی نہ کسی شے نو تاں من انہاں دا بھی کر رہا ہوندا. جناب یہ تو کوئی تخصیص نہیں کہ انی گل نو چک کے یہ نبوت نو عام ہون دا اپنا مطلب الو سدھا کرن تے جناب اپنے مرزا کانے نو اپنا نبی بنائی ثابت کری جان. بالکل یہ درست نہیں. انہاں چیزاں نو تسی احباب سمجھو. میرے کول جڑیاں چیزاں تے لے کے آئیاں ایک کافی مشکل نے، اوکھیاں عبارتاں نے، میں تاں کر کے صرف تانوں آسان انداز پنجابی انداز نال سمجھائی جا رہے ہیں. جنہوں کسی نو ضرورت ہوئے گی میرے کول حوالہ جات موجود نے، کتاباں موجود نے، اسی انہوں کتاب اصل سکین، اصل کتاب، اصل حوالہ ہر شے دکھا سکتے ہیں. لیکن چونکہ تواڈے سمجھانے کی خاطر اگر میں عربی عبارتاں اس انداز نہ یا ترجمے اس انداز نہ پیش کراں تو پھر ذرا شاید تواڈے واسطے مشکل پیش آئے گی. میں تاں کر کے سادہ جی انداز چ تواڈے سامنے رکھدا جا رہا ہوں. باقی آپ دی فتوحات مکیہ جلد نمبر 3 دے اندر آپ نے جڑا واضح فرمایا آپ دا نظریہ کی اصل آپ دا نظریہ سامنے میں تواڈے رکھن لگا. دیکھو ایک شے ایک پاسے کسی بندے نے کلیئر کٹ گل کیتی ہوئے اور ایک پاسے کسی بندے نے اشارتن گل کیتی ہوئے، دسو کیڑی منی جائے گی؟ کلیئر کٹ گل مناں گے یا اشارتن مناں گے؟ کلیئر کٹ گل مانتے ہیں نا اسی. اشارتن گل اتنے نہیں پھر منی جائے گی جتھے کلیئر کٹ گل آ چکی. اشارتن تے تاں مناں گے جے او دے نال کلیئر کٹ گل نہیں. دیکھو آپ نے کلیئر کٹ گل کیڑی کیتی
شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آگے فرماندے نے پس نبوت ختم ہو جانے کے بعد، اے توجہ کرنا، فرماندے نے پس نبوت ختم ہو جانے کے بعد اولیاء کے لیے صرف معارف باقی رہ گئے ہیں، اللہ پاک دی طرف پہچان دے رستے صرف باقی رہ گئے، اور اللہ کے احکامات اوامر و نواہی کے دروازے بند ہو چکے کہ اللہ دی طرفوں ڈائریکٹ کسی نو آرڈر آوے کہ فلاں چیز کرو، یا اللہ دی طرفوں ڈائریکٹ کسی نو آرڈر آوے کہ فلاں چیز نہ کرو۔ آپ نے فرمایا اے جڑا آرڈر ہے فلاں شے کرو فلاں شے نہ کرو، شیخ صاحب فرماندے نے کہ اے تے دروازہ ہی بند ہو چکے ہیں۔ کی فرمایا آپ نے؟ فرماندے اے تے دروازہ ہی بالکل بند ہو چکے ہیں۔ بس اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے اسے کوئی حکم دیا ہے یا کسی بات سے منع کیا تو وہ شریعت کا مدعی بن رہا ہے کہ میرے اوپر شریعت اتر رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں خواہ اس کی وہی شریعت محمدیہ کے موافق ہو یا خلاف ہو، تو کہہ رہے کہ ایسے بندے کی بات بالکل نہیں مانی جائے گی، یہ بالکل اپنی طرف سے وہ گھڑ کے بات کر رہا ہے۔ اسی طرح اگلا آپ کا نظریہ دیکھیے کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جان لو کہ ہمارے لیے یعنی اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف الہام ہے، وہی نہیں۔ واضح آپ نے صراحت کر دیتی، صرف الہام ہے۔ الہام دا مطلب کی ہوندا کہ اللہ پاک دی طرفوں دل وچ جڑی گل ڈال دیتی جاندی، الہام ہے، وہی نہیں۔ اگر الہام نو وہی کیا جائے تو قرآن کی کہنا فَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، قرآن تو یہ کہن دیا کہ تیرے رب نے مکھی نو جناب الہام کیتا، مکھی نو الہام کیتا ہوتا ہے، اور قرآن دا لفظی واضح طور تے وحی دے آ رہا جڑا میں ترجمہ الہام چ کر رہے ہیں۔ اگر الہام آن دی وجہ تو نبوت ثابت ہوندی ہے تے پھر میں مرزائیاں کو سوال کردا، اور تسی یاد رکھو اس سوال نو کہ اگر الہام ملن دی وجہ تو نبوت ثابت ہوندی ہوئے، الہام ملن دی وجہ تو نبوت ثابت ہوندی ہوئے، پھر کیا شہد دی مکھی نبی پھر بن جائے گی؟ نہیں نا، پھر شہد دی مکھی نو بھی نبی مننا پینا جے تسی کو الہام اترے تے بندہ نبی بن جائے، پھر شہد دی مکھی نو بھی نبی مننا پینا، کیونکہ قرآن کہندا فَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ تیرے رب نے شہد دی مکھی نو جناب الہام کیتا۔ میں کی شروع تے میں کی گل کیتی سی کہ الہام دل وچ گل دا ڈالیا جانا، اے انساناں نال نہیں، اللہ پاک دیگر پرندے جانور اللہ پاک سارے دے دلاں وچ چیز ڈالدا۔ جیسا فَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، واضح طور تے میں تہاڈے سامنے قرآن دی آیت بھی پڑھی، تاں کر کے آپ نے فرمایا جان لو کہ ہمارے لیے یعنی اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے صرف الہام ہے، وحی نہیں۔ وحی کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ختم ہو چکا ہے، آپ سے پہلے بے شک یہ وحی کا سلسلہ موجود تھا، اور ہمارے پاس کوئی ایسی خبر الہی نہیں پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی وحی ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا اور وحی کی گئی تیری طرف اور تجھ سے پہلوں کی طرف۔ اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ کے بارے میں سچی خبر پہنچی ہے، اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وحی کی گئی تھی۔ آپ جب اس امت کی قیادت کریں گے تو ہماری شریعت کے مطابق عمل کریں گے، آپ جب نازل ہوں گے تو آپ کے لیے مرتبہ کشف بھی ہوگا، الہام بھی ہوگا، جیسا کہ یہ مقام اولیاء امت کے لیے ہے۔ ہم شیخ سادہ نظریہ بالکل کلیئر سامنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی کسی بھی جگہ تے نہ قرآن نہ حدیث نہ کسی کتاب، فرماندے نے کسی بھی جگہ تے تو انو یہ ملے گا ہی نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد کسے تے وحی اترے گی۔ فرمایا نبی پاک تو بعد اگر آنے دا تذکرہ ملدا کسے دا، وہ بھی نواں نبی پیدا ہوندا نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے پہلے ہو چکے اللہ دے نبی، انہاں تشریف لے کے آنا، اور انہاں دے بارے فرمایا کہ انہاں نو اللہ پاک دے طرفوں الہام دا درجہ حاصل ہوئے گا، کشف دا درجہ حاصل ہوئے گا، باقی اور تے کسی دا تذکرہ ہی نہیں آپ فرماندے ملدا۔ ہن دیکھو کنیاں کلیئر کٹ گلاں شیخ صاحب دیاں، کنیاں کلیئر کٹ گلاں، یہ لوگ کلیئر کٹ گلاں چھڑ دیندے نے، اور جناب جتوں اینا کی اشارہ نکلدا نا جناب انہوں لے کے دوڑ پیندے نے، انہوں لے کے دوڑ پیندے نے، جبکہ عقل انہاں نوں کسی شے دی نہیں ہے، ایک شے پکڑ لئی دوسری چھوڑ لئی، اور ایک چیز نہیں چ رکھنا۔ بعض اوقات اسی سوچنے کہ جناب فرقہ واریت اٹھ دی کتنا، فرقہ واریت ہمیشہ اٹھن دا کوئی اصول ہے،
ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਸੂਲ ਹੈ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਦੂਜੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰਕਾ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਤਬਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਨ ਸਾਈਡ ਰਿਵਾਇਤ ਲਏਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਹਿਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਦਰੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ دین ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਚੁੱਕਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਹੀ ਵਾਹਿਦ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹਯੀद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह آپ دی گل تو بھی یہ چیز واضح ہو گئی کہ جناب آپ دا جڑا یہ اپنی طرفوں نظریہ کڈن کی کوشش کرتے ہیں وہ جناب انہاں دی یہ گل نہیں چلنی، بالکل نہیں گل چلنی، بلکہ اگے آپ کی فرماندے نے شیخ محی الدین عربی فتوحات مکیہ دا ہی آپ دا حوالہ ہے، آپ کی فرماندے نے کہ ہمارے شیخ ابو العباس بن عریف سن حاجی یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو نے نبوت و رسالت کا دروازہ تو بند فرما دیا لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں فرمایا، اے اللہ تو نے اپنے جس ولی کا جو سب سے اونچا مرتبہ اپنے ہاں مقرر کر رکھا ہے مجھے وہ ولی بنا دے، وہ ولی بنا دے۔ ہن شیخ صاحب اتنی گل لکھی اور اتنا ہی یہ دعا اعلیٰ تذکرہ کرن تو بعد اگے ہن اپنی وضاحت کرتے ہیں شیخ صاحب، فرماتے ہیں ان اللہ کے ولی نے وہی مانگا جو ان کا حق تھا، اگرچہ نبوت و رسالت بھی ایسی چیز ہے کہ عقلاً انسان اس کا مستحق ہے، لیکن وہ اللہ کے ولی جانتے تھے کہ اللہ نے شرعاً نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، کہہ دے سبحان اللہ، وہ اللہ کے ولی جانتے تھے۔ ایک گل بھی میں نہیں کر رہا، شیخ صاحب کر رہے، شیخ محی الدین ابن عربی فرما رہے کہ وہ اللہ کے ولی جانتے تھے کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ شرعاً بند کر دیا ہے، اور شرائع کا دروازہ بھی اس لیے اس اللہ کے ولی نے اللہ سے نبوت نہیں مانگی بلکہ وہ مانگا جو آپ کا حق تھا، اللہ نے ولایت ہم پر بند نہیں کی جبکہ نبوت بند کر دیا۔ کنیاں واضح کرنا شیخ صاحب دیاں، لہذا یہ اپنی طرفوں جناب تیر تکا لان دی کوشش کرن تے انشاءاللہ اسی کدی نہیں چلن دیاں گے۔ ہن جناب تانوں کی چیز اتنی دیر چوں سمجھ کیڑی گل تانوں آئی کہ اے ساڈے سامنے حوالہ پیش کرتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ دا، اور حوالہ پیش کرنے دا مقصد کی ہوندا کہ دیکھو جناب انہاں آکھیا کہ نبوت جاری ہے، انہاں آکھیا کہ نبوت جاری ہے جبکہ انہاں دی تے مراد ہی نہیں، انہاں دے کیا اس جڑا تذکرہ انہوں نے جڑی روایت جڑا انہوں نے لفظ ذکر کیتے نے اوتے انہوں نے خود اپنی مراد واضح کیتی ہے کہ میری مراد صرف الہام ہے، الہام ہے، الہام تے جناب سارے پاسے ہوندا، الہام نو تے اگر نبوت منے جائے میں تواڈے سامنے پہلے دسیا کہ جناب پھر مکھی دے بارے پھر کی کہن گے کہ جڑا مکھی دے متعلق اللہ پاک نے قرآن چ کی ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح جناب اگے آپ اور اگلے صفحے تے آپ کی فرماندے نے مزید واضح آپ فرماندے نے کہندے نے کہ جو وہی نبی اور رسول کے ساتھ خاص تھی، بالکل واضح کرتا ہی تھے، آ گیا اپنے پیچھے جے کچھ تھوڑی بہتی شک سی ایتھے آ کے بالکل کلیئر کر دی۔ آپ نے فرمایا جو وہی نبی اور رسول کے ساتھ خاص تھی کہ فرشتہ ان کے کان یا دل پر وہی لے کر نازل ہوتا تھا، وہ وہی بند ہو چکی، وہ وہی بند ہو چکی، اور اب کسی کو نبی یا رسول کا نام دینا منع ہو گیا، اب کسی کو نبی یا رسول کا نام دینا منع ہو گیا۔ کیسی زبردست گل، اور اگے آپ نے بڑا پیارا مزید نظریہ واضح کیتا۔ اے ہن پہلے ایک حوالے سے فتوحات مکیہ دے، ہن آپ دی کتاب ہی بدل گئی، اگلی کتاب دا نام ہے فصوص الحکم، ہن اس کتاب چ اپنا نظریہ کی واضح کر دینے۔ آپ فرماندے نے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سب تو زیادہ کامل انسان نے، سب تو زیادہ کامل ہستی کون نے؟ نبی پاک۔ آپ فرماندے تائیوں کر کے چونکہ سب تو کامل ہستی نبی پاک تے اللہ پاک نے نبوت دا سلسلہ بھی آپ تو شروع کیتا، نبوت دا اختتام بھی آپ تو کیتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شیخ صاحب کہہ رہے، بعد کوئی کہے جناب تسی اول مصطفیٰ اول نبوت دا دعویٰ تسی کر کے آئے ہو، شیخ صاحب لکھ رہے نے فصوص الحکم دے اندر
آپ فرمانے نے سب تو پہلے نبی عالم ارواح سب تو پہلے نبوت آپ نو دتی گئی، اور عالم اجسام دے اندر جدو جسماں دا عالم شروع ہویا، عالم اجسام چونکہ سب تو پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سن ہیں عالم اجسام عالم ارواح نو اگر دیکھیے تے سب تو پہلے نبی کون؟ نبی پاک علیہ السلام۔ تے عالم اجسام کے سب تو پہلے نبی کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تے عالم اجسام سب تو آخری نبی کون؟ نبی پاک علیہ السلام ہے۔ آپ نے نظریہ واضح کیتا خود شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ نے، اور آپ فرماندے نے اے ہن جناب جڑے آپ تو چک رہے ہیں گلاں چک کے مرزائی مارن دی کوششاں کردے نے، آپ فرماندے نے جیڑی میں گل کیتی فرماندے نے کہ اے تے ساریتن فی الحیوان، فرماندے اے تے حیواناں چ بھی جاری ہے۔ جے تو میرے مراد کہندے نبوت دا معنی لیندے نے، میرے کولوں غلط مطلب چکن دی کوشش کردے نے۔ خود شیخ صاحب فرماندے ساریتن فی الحیوان، اے تے پھر حیواناں چ بھی جاری ہے۔ مثل قولہ تعالی واوحى ربک الی النحل، فرماندے نے قرآن چ اللہ نے فرمایا کہ اسی الہام کیتا مکھی دی طرف، شہد دی مکھی دی طرف اسی الہام کیتا۔ شیخ صاحب فرماندے ہن کی کرو گے دسو، ہن کی کرو گے دسو؟ یہ تے حیواناں چ بھی جاری، پھر کیا حیواناں نو تسی نبی منو گے؟ پھر کیا انہاں جنہاں دے دل چ جو گل آئی ہے پھر تے ہر بندہ ہی نبی بن جائے گا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آپ فرماندے ہیں کہ معلوم ہوا کہ نبوت ہر موجود چیز میں، فرمانے ہیں کہ جیڑی چیز میں دسی ہے اس تو مراد الہام ہے وہ ہر چیز میں جاری و ساری ہے۔ یہ بات اہل کشف خوب جانتے ہیں۔ اور اگے آپ فرمانے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کسی پر نہیں بولا جا سکتا، نبی پاک تو بعد نبی کسی پر نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ آپ کے بعد جو وہی تشریعی صورت میں اللہ کی طرف سے آتی ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی۔ ہن جناب کی پتہ چلیا شیخ صاحب دی عبارت سامنے آ گئی، انہوں نے ساڈے تے کی اعتراض کیتا سی، انہاں کہے شیخ صاحب دی گل تو پتہ چلیا کہ جڑی اصل نبوت جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے آ کے نبوت بند ہوئی، لیکن شریعت تو علاوہ نبوت جاری ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا جس طرح کہ اج مرزا انجینئر دا بابا اسحاق جہالوی، مرزا انجینئر جڑا بے ایمان جاہل اج کل نفرت پھیلا رہا لوکاں چ، جناب او دا پیو تے او دا بابا اسحاق جہالوی، انہیں جناب کی لے وہ بھی یہی کہندا، یہ مرزا انجینئر تاں کر کے انہاں دی بولی بولدا، وہ بھی جناب بالکل یہی گل کردا، کہندا جی دیکھو شیخ محی الدین ابن عربی اگر تسی آپ نو پڑھو تے کہندا میں انہاں نو پڑھیا، جے تسی انہاں نو پڑھو تے پھر پتہ چلدا کہ نبوت منصب نبوت اج بھی جاری ہے۔ استغفر اللہ، کتنا غلط استدلال کردا ہو، کتنا غلط استدلال کردا جناب، کہندا لو جی ایک اللہ دا انعام ہے، اللہ دا انعام باقی لوکاں تے ہوندا رہیا، جے نبی پاک تے بند ہو گیا تے پھر کی کیتا جائے گا؟ جے اللہ دا انعام جاری رہنا چاہیے پھر میں اس جاہل انسان دے کولوں سوال کردا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ دا محبوب ہونا اللہ دا انعام ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ تے پھر اے انعام جاری رہنا چاہیے کہ نہیں جاری رہنا چاہیے؟ پھر نبی پاک دی کی تخصیص ہوئی؟ کیسا جاہل انسان ہے، اداں دا مرزا انجینئر اور اداں دے انہوں منن والے۔ مرزا انجینئر کہندا کہ مینوں دین لبھا ہی اودے کول، کہندا امام حسین تو بعد مرتبہ مینوں اودے ہی نظر آوندا، کہندا حق بولن والے دا۔ استغفر اللہ۔ تے ساڈے نوجوانوں نوں سن کہندے لو جی یہ وہ فلاں فلاں، او بھائی کتنی گستاخیاں کردا، ختم نبوت دے ڈاکے ماری جا رہے۔ ساڈے نوجوان کہندے بڑی دین وہ علمی کتابی باتیں کرتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، کوئی علمی کتابی باتیں نہیں۔ اور مرزائیاں دے یار مرزائیاں نال بیٹھ کے روٹیاں کھاندا، مرزائیاں دے چینلاں دے اوتے جناب اودیاں ساریاں چیزاں چلدیاں۔ بہرحال جی قادیانی دی اے گل جناب جڑی شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ دے حوالے دے نال کیتی سی، او جناب اسی بالکل اکھاڑ کے رکھ دتی، بالکل پرے کر دتی۔ ہن اگے آ جاؤ، دوسری گل شروع ہون لگی جناب۔ پھر جناب انہاں دا مولوی انہاں دا جناب قادیانیاں دا ایک گزریا ہے عبد الرحمان دا نام سی جناب، انہیں کی ایک نواں شوشہ چھڑیا، کہنے لگا جی دیکھو جس طرح کیا جاندہ نا خاتم الشعراء، خاتم الفقہاء، خاتم المحدثین، خاتم الاولیاء، خاتم المہاجرین، کہنا دیکھو نا جی اے جملے بولے جاندے نے۔ ہن کہنا خاتم الاولیاء دا مطلب اے تا نہیں کہ جناب ولی مک گئے، ولی ختم ہو گئے، مطلب اس تو بعد بھی ولی جاری رہندے۔ کہنا ہن لوگ خاتم المحدثین محدثین نو کہندے آئے نے، یہ مطلب یہ تو نہیں کہ ہن محدثین مک گئے اگے چلنے کوئی نہیں۔ جناب اس طرح دیاں گلاں کردا ہے،
جناب خاتم الفقہا کیا جاندہ کہ جناب دیکھو یہ مطلب یہ تو نہیں کہ فقی مفتی لوگ مک گئے، اگے بھی چل دینے، لہذا کہندا خاتم النبیین دا مطلب ہی کہندا یہ ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام، یہ مطلب نہیں کہ ہن نبی پاک تے آ کے نبوت بند ہو گئی تے اگے جاری نہیں رہنی، استغفراللہ، بے ایمان کہندا نبوت اگے بھی جاری ہے، استغفراللہ۔ اچھا ہن انہیں بالکل غلط کیتا استدلال، اور ایدی دلیل انہیں کی بنائی؟ دلیل دیکھو کی دین دیا جناب، اپنی دلیل طور پہ کہہ دیا کہ دیکھو جی کہندا اس کے معنی ہمیشہ بعد میں آنے والوں سے افضل کے ہوتے ہیں۔ ہمارا غیر احمدی علماء کو چیلنج ہے کہ وہ عربی زبان کا کوئی مستعمل محاورہ پیش کریں، کس لحاظ سے کہ جناب انہیں قاعدہ کی پیش کیتا، کہندا عربی زبان میں خاتم بفتح تا جب کسی جمع کے صیغہ کی طرف مضاف ہو، یعنی کہ خاتم تا دے اتے جدو تسی زبر پڑھ دیں، کہندے جدو انہوں اگے تسی جمع دا کوئی صیغہ آ رہا ہوئے جڑا عربی گرامر دے لحاظ نال جمع بن رہا ہوئے، او دی نسبت اگر او دے نال جڑ رہی ہوئے، کہندا او دے تو مراد افضل والا معنی ہوندا، مطلب کہ یہ کہندا افضل والا معنی بعد وچ بھی پھر او دے تو بعد بھی آ سکدے، حالانکہ یہ بالکل ایدا غلط نظریہ، کیونکہ ایدی وجہ یہ کہ جناب ہن عام طور تے یہ بھی تو بولیا جاندہ خاتم کتب سماوی، خاتم کتب سماوی، آسمانی کتاباں دے خاتم۔ ان کیا نبی پاک علیہ السلام تو بعد کوئی آسمانی کتاب اتری ہے؟ نہیں اتری، لہٰذا یہ نظریہ پیش کرنا ہی غلط ہے، یہ مثال پیش کرنا ہی غلط ہے۔ اور اسی طرح جناب خاتم الخلفاء بولیا جاندہ کہ جناب انہاں تو بعد خلیفہ ختم ہو گئے، مزید نہیں شروع ہوئے، لہذا یہ تو بعد بھی اپنا نظریہ اگر پیش کرے گا تو اس اعتبار دے نال بھی غلط ہو جائے گا کہ جناب بعد وچ لازمی نہیں کہ خلفاء آن، لہذا گل کیڑی سمجھ لگدی ہے، نتیجہ کہ نکلدا ہے کہ جناب اے جڑا اضافت والا انہیں قانون کڈیا، یہ نحو دی کسی کتاب چ یہ موجود نہیں، کسی گرامر دی کتاب چ موجود نہیں، صرف اور صرف انہیں اپنی طرفوں کڈیا۔ مزید جناب اگے کی کہندا ہے، کہندا کہ دیکھو کسی لغات کی کتاب لسان العرب، تاج العروس کہندا وغیرہ کا حوالہ دینا کافی نہ ہوگا جب تک اہل زبان میں اس محاورہ کے استعمال نہ دکھایا جائے۔ لغت کی کتابیں لکھنے والے انفرادی حیثیت رکھتے ہیں، ایتھے آ کے نے کی کیا لسان العرب، تاج العروس یہ کوئی معتبر کتاباں نہیں، جبکہ تسی کل پرسوں درس عمر ایاز صاحب دا سنیا، وہ دے اندر تسی کی سنیا کہ خود مرزا غلام قادیانی کی کہندا کہ لسان العرب بڑی معتبر کتاب ہے، تاج العروس بڑی معتبر کتاب ہے، خود انہیں بار بار کیا، اور میں بھی ایک دو حوالے پیش کر دینا۔ جناب کہندا لسان العرب اور تاج العروس میں جو لغت کی نہایت معتبر کتابیں ہیں، انہیں جناب کی لکھا روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ 152 دے اوتے نے لکھیا، کیڑی گل لکھی؟ لسان العرب اور تاج العروس۔ انہیں لسان العرب تاج العروس نو اس بعد والے قادیانی نے رد کیتا، جبکہ ایرا پیو انہوں ثابت کر کے گیا ہے۔ انہوں آپ نہیں پتا کہ ساڈا وڈا کی رہ گیا، وڈا کہہ کے گیا کہ کتاباں معتبر نے، بعد والا نکا بچونگڑا مرزائی اٹھ کے آیا، وہ کہندا لے انہاں دے حوالے دے کے سانو غلط ثابت کر دینے، اے کہندا معتبر کتھوں ہو گئیاں؟ بھئی اپنے پیو نے تے پوچھ لا جا کے، تیرا ابا کی کہی جاندے آ، وہ کہی جانا معتبر کتاباں، تو کہنا کہ نہیں یہ معتبر کتاباں نہیں۔ پھر ایک جگہ تے نہیں، دوسری جگہ روحانی خزائن جلد نمبر 9 دے اندر اتھے بھی اس نو معتبر کتاب نے لکھیا، روحانی خزائن جلد نمبر 13 دے اندر اتھے بھی اس نے معتبر کتاب لکھیا، روحانی خزائن جلد 15 دے اندر اتھے بھی اس نے معتبر کتاب لکھیا، روحانی خزائن جلد 15 اتھے صفحہ نمبر 71 پیچھے صفحہ نمبر 18 سی، اتھے بھی اس نے معتبر کتاب لکھیا۔ جناب اس نے روحانی خزائن جلد 15 دے صفحہ نمبر 317 اتھے بھی اس نے معتبر کتاب لکھیا۔ ان کتنے حوالے میں تواڈے سامنے پڑھے نے؟ کم از کم کوئی 7-8 حوالے میں تواڈے سامنے پڑھے نے کہ 7-8 جگہ تے مرزا غلام قادیانی نے کی لکھیا کہ جناب اے دونوں کتاباں تاج العروس اور لسان العرب یہ دونوں کتاباں معتبر ترین کتاباں نے۔ پیو کہہ رہا 7-8 واری کہہ رہا تے منڈا آ کے کھڑ کے کہہ رہے نہیں ابا میں تیری مننی کوئی نہیں، میں تیری مننی کوئی نہیں، معتبر ہے ہی کوئی نہیں۔ ہن دسو جتھے منڈے دا تے پیو دی لڑائی ہو جائے تسی منو گے کہ دی؟ پیو دی مننی ہے نا، پیو دی مننی ہے نا۔
ہن تسی ایتھے اندازہ لگاؤ کہ بعد والے مرزائی یہ تے فیصلہ کرن منیے کہ دی بعد یہ لڑی جاندے اپنے ابے دیاں گلاں غلط صبر کری جا رہے ہیں تے سانو اٹھ کے آ کے کہندے یہ دین اس طرح اس طرح اس طرح. بہرحال جی اگے چلیے. میں پہلے بھی چیز عرض کیتی کہ میرے کو چونکہ جڑیاں چیزاں اتنے لکھیاں انہیں کافی مشکل کئی جڑیاں باساں گرامر دیاں پیساں نے میں بہت اپنے انداز دے نال انہوں آسان کرنے دی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے نہ تانوں میری گل سمجھ لگ دی جائے. اگے پھر مزید دیکھو کہ جناب اس نے طرح طرح دیاں تعویلاں اس مرزا غلام قادیانی دا جڑا بچونگڑا انہیں طرح طرح دیاں جناب تعویلاں پیش کیتیاں. اور مزید اگے کی لکھ رہا ہے کہنا مگر ہر جگہ تعویلات و تمثیلات سے استعارات و کنایات سے اگر کام لیا جائے. اچھا یہ بڑی زبردست اتنے گل ہے, انہوں ذرا توجہ کرنی ہے اس گل پہ کہ جناب خود مرزا غلام قادیانی نے مرزائیاں دا راہ ڈکیا. کس طرح اے لفظ لکھ کے روحانی خزائن جلد نمبر 3 دے اندر انہیں کی لکھیا کہنا مگر ہر جگہ تعویلات و تمثیلات سے استعارات و کنایات سے اگر کام لیا جائے تو ہر یک ملحد منافق بدعتی اپنی آرائے ناقصہ اور خیالات باطلہ کے موافق الہی کلمات طیبات کو لا سکتا ہے. اس لیے ظاہر معانی کے علاوہ اور معانی لینے کے واسطے اسباب قویہ اور موجبات حقہ کا ہونا ضروری ہے. الہی کلمات طیبات میں استعارات بکثرت ہوتے ہیں مگر اس امر کے باعث کیا ہم ہر جگہ استعارہ و مجاز لینے پر دلیر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. انہوں نے ایک بڑا اصول دیتا, ایک اصول پڑھایا جاندہ حدیث اصول حدیث دیاں کتاباں جو ڈاکٹر صاحب اصول پڑھایا جاندہ کہ ان الکذوبہ قد یصدقو, ان الکذوبہ قد یصدقو. یہ جناب ایک اصول پڑھایا جاندہ شرح نخبۃ الفکر مشہور درجہ سابعہ ایک کتاب پڑھائی جاندی اور وچ جناب یہ اصول واضح محدثین علامہ امام ابن حجر اسقلانی آپ نے لکھیا کہ ان الکذوبہ قد یصدقو, دنیا دا بڑا جھوٹا بندہ بھی کدی سچی گل کر جاندا. اے دنیا دا بڑا جھوٹا انسان ایتھے گل صحیح کر گیا. کس انداز نال کہ اللہ پاک دے کلام چو کھچ دھو کے اپنے مطلب نہیں کڈنے چاہیے. انہیں کہا آپ کہی جاندہ تے آپ کری بھی جاندہ, بچونگڑے کری نہیں جا رہے. دیکھو نا آپ کہی جاندہ اور اپنی کئی گل دے مخالف آپ بھی کر رہا اور یہ بچونگڑے بھی لگے ہوئے کہ جس مانا نو 14 صدیاں مان چکیاں, جس مانا دے درست ہوندے مانا متعین ہوندے 14 صدیاں من ہو چکیاں. دیکھو مولانا محسن صاحب انہاں تواڈے سامنے پہلے دن انہوں نے لغات پیش کیتیاں, انہیں تواڈے سامنے قرآنی آیات پیش کیتیاں. مولانا جناب تواڈے سامنے کلیم اللہ رضوی صاحب انہوں نے احادیث پیش کیتیاں. مولانا عمر حیاض صاحب انہوں نے تفسیراں 7 8 10 تفسیراں 12 دے قریب تفسیراں انہوں نے وہ پیش کیتیاں. یعنی قرآن دیاں تفسیراں ہو گئیاں, احادیث اور اقوال امت ہو گئے. جناب کسی بھی شے نو چل جاؤ, ساڈے واسطے سب تو بہترین سب تو اگے والی شے قرآن, پھر حدیث, پھر مفسرین, جناب پھر لغت. 4-5 طریقیاں دے نال سارے اس چیز تے متفق ہو گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا, کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا, بالکل بھی نہیں. اور کیا بھی کہ دے تحت قرآنی آیت دے تحت مانا بھی ساری امت نے بیان کیتا. تے یہ آپ ہی کہہ رہا کہ جناب وہ خلاف نہیں جانا چاہیے, ہمیں اپنے کو مانا نہیں کرنا چاہیے. تے خود غلط کام کرتے جا رہے مرزائی کہ جناب مانا بھی اپنی من مرضی کا ڈکسلا کر رہے ہیں. اور جناب شیخ محی الدین ابن عربی آپ دی گل کیڑی مطلب کیڑا کسیڑ کے کٹ کے لے کے آ رہے ہیں. یعنی کہ بالکل انہاں دی گلاں دے آپس دے تضاد ہی نہیں مکدے, کدی کچھ کدی کچھ کدی کچھ کدی کچھ. ایسے بندے نو بھلا کی کہا جاندا جڑا پہلے کچھ کہہ دے بعد کچھ کہہ جائے, انہوں کی کہہ جائے یہ تو بندہ نہیں, تو پاگل انسان ہے, کوئی منہ نہ لاؤ تو پاگل انسان ہے. اے مرزا غلام قادیانی اور دے بچونگڑیاں دی اے حالت ہے کہ بالکل پاگل انسان نے, انہوں پتہ ہی نہیں چل رہا پہلے گل کیڑی بعد وچ کیڑی کر جاندے نے, ابا کیڑی کر رہا بیٹا کیڑی کر رہا. اے انہاں دا جناب سلسلہ. بہرحال جی اس جگہ تے انہیں اور بھی کئی گلاں کیتیاں, کہنا جناب نتیجہ اسی پیش کرتے ہیں کہ ان سبھی دلائل و براہین سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد اب کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہو سکتا, اور جو یہ مانے کہ کوئی بھی پیدا ہو کر نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے
تو اس نے اجماعی امت کی مخالفت کی اور ایسا عقیدہ رکھنے والے کو علماء نے کافر و زندیق لکھا۔ اچھا اتنے تک آ گئی ہیں۔ پہلے انہیں کیڑی گل کی تھی؟ شیخ محی الدین ابن عربی، انہوں نے ذریعے اپنا دعویٰ پیش کرنے کی کوشش کی تھی جناب۔ دوسرا انہوں نے خاتم الخلفاء خاتم الفقہاء یہ ذریعے انہوں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی تھی۔ ہن تیسری گل آ گئی کہ جناب انہوں نے جھوٹیاں روایتاں کڑن دی بھی انہوں نے اخیر کر دیتی تاکہ کسی طریقے نہ ساڈا الو سیدھا ہو جائے۔ کی کہندے نے کہ جناب دیکھو جی اگر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الاوصیاء، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور اے علی تو خاتم الاوصیاء ہے۔ کیا حضرت علی کے بعد نہ کوئی موسیٰ ہو سکتا ہے نہ کوئی وسیع؟ ایک دوسری روایت میں ہے انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الاولیاء۔ ہن ایک انہاں دا جڑا عبد الرحمن مربی ہے وہ پیش کر رہا ہے، حالانکہ واضح طور تے یہ روایت موضوع ہے۔ پوری جناب مرزائی ذریت نو چیلنج ہے، جڑے جڑے میری ویڈیو نو سماعت کرن سنن، میرا چیلنج ہے آل مرزیا جتنی بھی انہاں دی اولاد ہے، کوئی دنیا دا بڑا مرزائی یا چھوٹا مرزائی انہاں روایتاں نو درست ثابت کر دے تے ساڈے کوئی نام لے لے۔ جھوٹیاں من کرت روایتاں او نبی پاک علیہ السلام تے لا لا کے تسی اپنیاں گلاں ثابت کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا جڑا میرے تے جان بوجھ کے جھوٹ بننے اپنا ٹھکانہ دوزخ وچ لب لوے۔ یہ ہے ہی جو نوی لوگ، ہے ہی دوزخی لوگ، ہے ہی بے ایمان لوگ تے جناب جھوٹیاں روایتاں پڑھ کے لے کے آ رہے ہیں جناب، کٹ کے ساڈے سامنے لے کے آندے نے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، راہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی۔ اچھا میں ہوں تواڈے سامنے نا صرف دو تین چیزاں مزید رکھنیاں، ٹائم اسی اپنا کلوز بھی کرنا ہے اس نو۔ دیکھو انہاں شیخ ابن عربی دا حوالہ دیندے نے لوگ، شیخ ابن عربی دا حوالہ دیندے نے کہ دیکھو شیخ صاحب نے ایک گل لکھی تے لہٰذا جناب سانو شیخ صاحب دی گل ماندیاں ہے یہ مننا چاہیے کہ نبی پاک تو بعد بھی نبوت جاری ہے۔ وہ بھائی اسی بار بار یہ گل کردے اپنے پیو نوں ہی پوچھ لو۔ خود مرزا غلام قادیانی حوالہ کوئی جڑا دیکھنا چاہے میں پورا حوالہ اتنے پڑھاں گا، انہوں سن لوے بعد وچ بھی جا کے ٹیلی کرے۔ جناب انہیں کی لکھا ملفوظات جڑی یہ کتاب ملفوظات جلد 2 صفحہ 232 سکین دیکھنا چاہے اسی دکھا سکتے ہیں۔ اچھا پھر جناب قادیانی اخبار البدر قادیان 17 اپریل 1903 دا صفحہ نمبر 102 جناب انہاں دے اتے واضح طور تے انہیں مرزا غلام قادیانی نے شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نو کافر زندیق بے دین لکھیا۔ اوے آپ تہاڈا پیو انہاں نو کافر زندیق بے ایمان لکھ رہا تے تسی انہاں دے آ کے حوالے پڑھ رہے ہو اپنی چیز ثابت کرن نو۔ کچھ شرم حیا کچھ غیرت ہونی چاہیے ہے، کچھ اپنا شیشہ دیکھنا چاہیے کہ تہاڈا منہ تہاڈا کہ کسے جناب کسے جانور دا لگا ہویا کہ کر کی تسی رہے ہو کہ تہاڈا پیو جس نو کافر زندیق بے ایمان کہندا جا رہا تسی اودیاں ہی گلاں چک کے تے اپنیاں چیزاں ثابت کردے ہو۔ ذرا اپنے ابے نو اپنے گھر دی بھی خبر رکھیا کرو۔ اچھا پھر اگے دیکھو انہوں نے پھر اگلا جناب میرا موضوع کی ہے، موضوع میرا یہ ہے کہ اے ساڈے اسلاف دے حوالے دے کے بھی ڈنڈی مارن دی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اگے آ جاؤ جی ملا علی قاری رحمت اللہ کی تعالی آپ دا حوالہ دے کے جناب پیش کردہ قندیل صداقت کتاب جی یہ جناب ڈنڈی ماردا کہندا جی دیکھو ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی کتاب ہے الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ جناب او دے اندر ملا علی قاری رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ نے بھی جناب یہ لکھیا کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد غیر تشریعی نبی جڑی شریعت نوی نہ ہوئے او نبی پاک علیہ السلام دے تابع نبی کوئی آ سکتا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ بالکل جناب انہاں جھوٹ بولیا، بالکل جھوٹ بولیا، ایسی کوئی کتاب ایسی کوئی گل نہیں، بلکہ آپ نے کی لکھیا آپ نے ایک گل لکھ کے امام نووی دا کلام اگے لکھیا۔ میں شروع تے گل کی کہی سی کہ ادھی گل پڑھن گے اگلی ادھی چھڑ جان گے، انہیں کہ لکھیا قال النووی فی تہذیب ھذا الحدیث باطل۔ ملا علی قاری فرماندے نے کہ جیڑا اس تو جیڑا اے حدیث پیش کردا ہے اور اس دے ذریعے آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نبوت تو بعد نبوت دا اجرا درست ماندا ہے، آپ فرماندے کہ اے حدیث ہی باطل ہے۔
व जसारतुन अलल कलाम बिल मुगय्यबात व मुजाज़फतुन व हुजूमुन अला अज़ीम। आप फरमाते हैं ये रिवायत बातिल है, गैब की बातों पर जसारत है और बेतुकी बेअसल बात है। अपने कोलो अटकल अपने अंदाजे कहते घड़ी हुई गल है, जिन्हों मुल्ला अली कारी आप कह रहे घड़ी हुई गल है, ये झूठ उन्होंने उत्ते ला रहे हैं कि उन्होंने आख्या कि नबी पाक तो बाद भी नबी आ सकता। हुण तुसीं देख लो झूठियां ते की हुंदी रब दी हुण तुसीं देखो खुद मिर्जा गुलाम कादियानी की कहंदा, इन्हें वाज़े तौर पर लिखा मिर्जा गुलाम कादियानी रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 23 सफा 231 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੋਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਇਤਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਇਤਬਾਰਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੀ ਹੋਏ, ਕੁੱਤੇ। ਬੋਲੋ किसी नहीं कह रहे, मिर्जा आप ही कह रहा, कहना झूठ के मुर्दार को किसी तरह ना छोड़ना ये कुत्तों का तरीक है ना कि इंसानों का। कहना झूठ बोलना है ही कुत्तियां दा काम, ते की हो गए अगे चलो जनाब। कहना झूठ बोलने से बदतर दुनिया में कोई बुरा काम नहीं, यानी कि झूठ बोलना दुनिया का बदतरीन काम है और ये आप करते रहे। कहना और झूठ बोलना गंदगी है, ये मुंह चो गंदगी करते रहे अपने मुताबिक जनाब इन्हें चीज साबित हो गई। और फिर जनाब कहता झूठ बोलना कुत्तियां दा सूरां दा ते जिहड़े बांदर, कुत्ते सूर ते बांदरां नालों बंदा भैड़ा हुंदा जिहड़ा झूठ बोलदा। हुण आप की इन्हें अपने मिर्ज़ाई की होए, कुत्तियां तो भैड़े, बांदरां तो भैड़े, सूरां तो भैड़े। हुण जे मैं कहां तो कोई मिर्ज़ाई गुस्सा ना लावे, तुहाडे प्यो दी गल मैं कीती है। हां जी, उन्हें आपे ही कह रहा कि जनाब ये झूठ बोलना, झूठ बोलने वाला बंदा बांदरां तो भैड़ा, कुत्तियां तो भैड़ा, सूरां तो भैड़ा। अच्छा, फिर कहता झूठ बोलना मुरतद होने तो घट नहीं। असीं तुहानूं एवें ही फतवा लाने कि तुसीं मुरतद लोग, तुहाडे अपने मिर्जे ने कह दिता है। और फिर अगे की कहता, कहता जड़े वलद जना जना, मैं तो सारे लफ्ज नहीं पढ़ने जिन्होंने लिखे कि जनाब असीं मस्जिद च बैठे हैं, मैं तां करके, लेकिन उन्होंने हया नहीं ही लिखते नूं। हाँ मैं कुछ बोलन दिया अपने दा। कहते जेडे हरामी लोग ने, कहता हरामी लोग भी झूठ बोलते शर्माते हैं। हुण अपनी डिग्री इन्हें किहड़ी इन्होंने साबित की, उन्होंने तो भी अगली है, क्यों डॉक्टर साहब, उन्होंने तो भी अगे निकल गया। अच्छा जी, कहता एक जगह लिखदा, कहता ये झूठ बोलना ते गोह खाना एक बराबर ही है। ते इन्हूं बड़ा शौक सी जनाब गोह खान दा, ते जनाब ये जारी रखते सी अपना काम। इन्ना झूठ इन्हें बोलिया और जनाब अपने झूठ के फतवे भी मैं तुहाडे सामने रख दिते कि जनाब किस किस तरीके दे नाल झूठ बोलदे हुंदे सी।